بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ نور الایضاح، یہ آپ کی کتاب، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ اس کی کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے۔ اس سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ جل وعلا فقہ کا نور سب کو نصیب فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ 4-5 سال آپ پڑھ لیں، پھر آپ درس نظامی کر لیں تو آپ کو حلال و حرام کا ہی نہ پتہ ہو، تو پھر درس نظامی آپ نے کیا کیا؟ چلے اصول بھی آپ سیکھ لیں گے، آگے جا کر اصول بھی بتائے جائیں گے، جن اصولوں کے ذریعے احکام نکالے بھی جاتے ہیں اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ یعنی احکام کا اثبات ہوتا ہے اور احکام کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ آگے جا کے بتائیں گے کہ 3 اصول ہیں جو احکام ثابت کرتے ہیں، اور ایک اصول اصل ہے جس سے احکام کو ظاہر کیا جاتا ہے، وہ قیاس شرعی ہے۔ قیاس شرعی ثابت تو نہیں کرتا، ظاہر کرتا ہے۔ باقی 3 ہیں، تو یہ اصول کے ذریعے ہی مسائل نکالے جاتے ہیں اور اخذ کیے جاتے ہیں۔ لیکن فقہ میں حلال و حرام، یعنی آپ پر اللہ کی طرف سے کیا لازم ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا یہ لازم ہے، یہ لازم تو نہیں ہے لیکن لازم کے قریب ہے، لازم کے قریب ہے، یا لازم تو نہیں، یہ سنت ہے، سنت غیر مقدہ ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، مباح ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی گناہ کوئی بھی نہیں، اور یہاں عتاب بھی نہیں ہے، جھڑکی بھی نہیں ہے، دونوں طرفیں برابر ہو جاتی ہیں، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن استحباب جو ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، وہ نہ کریں تو کوئی جھڑکی نہیں، لیکن اجر ہے، کر لیں، جہاں روک کا رک جائیں، یا کرنے کا وہ کر لیں۔ تو یہ جو آپ پر لازم ہے یا لازم کے قریب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، مباح ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس پر آپ کے لیے کیا ہے، ایک تو آپ پر لازم ہے، اور پھر جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہے، اس کے اوپر انعام ہے، اس کے اوپر اللہ کی رضا ہے، اللہ کے محبوب کی رضا ہے، اجر ہیں، ثواب ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی بہتری ہے، آخرت میں بہتری ہے۔ تو اگر اس کو حلال و حرام کا نہیں پتہ تو پھر وہ کیا پڑھتا رہا ہے؟ آج دکھ ہو رہا ہے، آج فقہ کے حوالے سے بھی ہماری حالت کیا ہے۔ ویسے تو باتیں کریں گے تو باتیں صبح سے لے کے شام تک ایسا لگے گا یہ حضرت صاحب جو ہے نا یہ عرش سے بھی آگے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آئے گی نا یہ حلت و حرمت کی بات تو اس میں دیکھنا حضرت صاحب کو شاید حلت کا بھی نہ پتہ چلے۔ یہ مجھ سمیت یہ حالت ہوگی، اس میں آپ نے محنت کرنی ہے، مسائل آپ نے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کتاب بھی آپ کی عربی میں ہے، اس میں وہ جو پہلے میں نے بات کی ہے اس حوالے سے آپ نے صرف اور نحو کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اس میں پھر استاد محنت کریں گے، آپ بھی محنت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ جو میں نے ابھی پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب اب دیکھیں جو ہمارے استاد ہیں وہ کس طرح پڑھاتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے ایسا کرنا ہے، آگے جا کے وہ کم کر دیتے ہیں، بچوں کی حالت دیکھ کر اور ان کی کنڈیشن دیکھ کر نا کم کر لیتے ہیں۔ اگر بچہ بہت قابل ہوں اور بچے بڑے قابل ہوں پھر استاد اسے بڑھاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں بچوں کو متن ہی نہیں آ رہا تو اب ان کو کتنا کا حاشیہ ہم بتائیں گے، پھر تھوڑی سی وہ بھی وضاحت کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ بسم اللہ، یعنی مصنف کا کہنا بسم اللہ الرحمن، مصنف نے کدھر سے شروع کیا، بولو اونچی آواز سے، بسم اللہ۔ اب نیچے اس کی شرح آ رہی ہے، کہتے ہیں مصنف نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم ان الواجبہ ای ثابتہ۔ دیکھو اب یہ طریقہ ہوتا ہے،
یعنی پہلے بولا اعلم ان الواجبہ، اب واجب سے ہم بولتے ہیں ضروری، لازم، لیکن آگے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، کہا ایت ثابتہ، یعنی واجب سے مراد ثابت ہے، ایت ثابتہ علی المصنفی ثلاثۃ اشیاء، کہ تو جان کہ مصنف پر 3 چیزیں ثابت ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں، یعنی جو تصریف کرنے والا ہے وہ ان 3 چیزوں کا ذکر کرے گا۔ کتنی؟ لکھے گا، اور اسے چاہیے کہ زبان سے بھی کہے اور ساتھ لکھے بھی۔ پہلے نمبر البسملۃ، یعنی مصنف پر پہلے یہ چیز ہے کہ وہ بسم اللہ لکھے، بسم اللہ سے آغاز کرے، اور والحمدللہ، اور کسے؟ الحمدللہ سے، کسے؟ والحمدللہ والصلاۃ، اور درود شریف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ تو 3 چیزیں کہتے ہیں مصنف پر ثابت ہیں کہ جب وہ کوئی بھی جب کتاب لکھتا ہے تو دینی کتاب ہے، شروع کرتا، آغاز کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے بسم اللہ، کس سے کرے آغاز؟ بسم اللہ سے، اس کے بعد الحمدللہ سے کرے، اس کے بعد نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور درود شریف بھیجنے کے ساتھ کیا کرے؟ آغاز کرے۔ اب سنیں کیوں، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ یہ 3 چیزیں مصنف پر ثابت ہیں، اب آپ بھی کہہ سکتے کیوں ثابت ہیں یا کیوں ضروری ہیں، وجہ کیا ہے؟ ادھر نہیں پوچھتے کیوں کیوں، یہ کیوں کیوں تو لے بیٹھے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، ذرا بات ہوتی ہے تو کیوں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں۔ اب ادھر بھی ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں کیوں ثابت ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بتاتے ہیں کہ قدم تسمیۃ علی غیرہا، دیکھو پہلے بسم اللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ کا کیا نہیں نہ کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ مصنف نے بسم اللہ کا پہلے ذکر کیوں کیا؟ بسم اللہ کا، الحمدللہ بھی تو آغاز اللہ کی تعریف ہے، اسے نہیں کیا، اور درود شریف بھی ہے، لیکن مصنف نے سب سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کیا ہے، تو کیوں؟ کہتے ہیں لموافقت اسلوب القرآنی ولحدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اجزم۔ کہتے ہیں کہ مصنف نے بسم اللہ کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ قرآن مجید، برہان رشید کے اسلوب کی موافقت ہو جائے۔ کس کی موافقت ہو جائے؟ اسلوب قرآن کی، اسلوب قرآن کی۔ دیکھو قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ بسم اللہ، کس کا؟ تو مصنف نے بھی اس لیے بسم اللہ کو پہلے ذکر کیا تاکہ مصنف کا یہ جو کتاب ہے اس میں بھی آغاز قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق ہو جائے، یعنی ان کی نظر قرآن پاک پہ ہے، کس پہ ہے؟ قرآن پاک کے اسلوب پہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال، ہر ذی شان کام، ہر شان والا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو فہو اجزم، وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کامل برکت نہیں ہوتا، اس میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کی وجہ سے پہلے کس سے آغاز کیا؟ بسم اللہ، یعنی حدیث پاک پہ بھی عمل، اور وَلِرَدِّ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے رد کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ آج یہ کہتے ہیں جی رد کیوں کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ رد کیوں کرتے ہو، یعنی جواب کیوں دیتے ہو۔ عجیب بات ہے، ابھی علامہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب کے متعلق وہ بات کرتا ہے، وہ حق میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اب حق نہیں بنتا کہ اسے جواب دیا جائے؟ ظلم کر رہا ہے نا، تو جواب نہیں دینا۔ اگر اسی طرح ان کے
اساتذہ کے متعلق وہ بات کرتا ہے، ان کے بڑوں کے متعلق کرتا ہے، علماء کے متعلق کرتا ہے، تو کیا جواب نہیں بنے گا؟ مشرکین شرک کریں تو جواب کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جواب دیے۔ کس نے جواب دیے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے اور جواب خالق کائنات جل وعلا دیتا۔ وہ حضور کو نعوذ باللہ من ذلک مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ کاہن۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کر آئے، اسے شعر کہہ رہی ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہی ہیں، اور اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جواب دیتا ہے۔ تو کہا یہ بسم اللہ ذکر کرنا ایک تو قرآن پاک کے اسلوب کی موافقت کے لیے ہے، دوسرا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موافقت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مشرکین کے رد کرنے کے لیے کہ وہ کمینے بتوں کے نام سے جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ کس کے نام پہ؟ اور وہ بتوں کا نام لیتے تھے۔ وَلِرَدِّ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ يَبْتَدِئُونَ بِأَسْمَاءِ آلِهَتِهِمْ، وہ جب شروع کرتے تھے نا تو اپنے وہ جو خود انہوں نے گڑے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہیں خدا بنایا ہوا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو نا ان کے ناموں سے کیا کرتے یہ شروع کرتے اور کہتے بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى۔ کیا کہتے؟ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن، اور وہ کمینے کہتے تھے لات بھی انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا اور عزا بھی انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ خدا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ان کے نام سے یہ شروع کرتے تھے۔ تو اب ان کا رد کرنے کے لیے بھی مصنف نے یہ لکھا کہ بتوں کے نام پہ نہیں بلکہ خالق کائنات کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح اب آگے حکم بیان کرنے لگے ہیں، یعنی بسم اللہ کا لانا وَتَارَةً يَكُونُ فَرْضًا، کبھی تو یہ فرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بسم اللہ کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہتے کما عند الذبح، جیسے ذبح، جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کے نام نہ لیا تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اور اگر اس کی جگہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے۔ وہ مشرک تھے جو نام لیتے تھے، ہمارے تو بچے بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تارتن یکون واجباً، اور کبھی بسم اللہ واجب ہوتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ لیکن علی القول بانہا آیت من الفاتحہ، یہ اس کے نزدیک واجب ہوتی ہے جس کے نزدیک بسم اللہ سو فاتحہ کی آیت ہے۔ کس کی؟ ہمارے نزدیک بسم اللہ سو فاتحہ کی کا جز نہیں ہے، نہ ہی اس کی آیت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ واجب نہیں، یہ ان کے نزدیک واجب ہے جن کے نزدیک سو فاتحہ کی یہ آیت ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ڈال کے 7 آیتیں کی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک دوسرا۔ اور پھر کہتے ہیں وَتَارَةً يَكُونُ سُنَّةً، کبھی کبھی بسم اللہ کا ذکر کرنا سنت ہوتا ہے۔ دیکھو پہلے فرض، پھر ایک قول پر واجب، اور آگے کیا ہے؟ یہ حکم بیان کر رہے ہیں، یہ ہے فقہ، حکم بیان ہو رہے ہیں سنتاً، اور کبھی سنت ہوتی ہے۔ کما فی الوضوء، جیسے وضو کی ابتدا میں آپ پڑھتے کہ نہیں بسم اللہ، تو یہاں کیا ہے؟ سنت ہے۔ درمیان میں سنت ہے کہ شروع میں؟ شروع میں۔ اور اول کل امر ذی بال، اور ہر اچھے کام کے شروع میں، ہر اچھے، تو بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے۔ جو بھی اچھا کام ہو اس کا آغاز کس سے ہو؟ مثلا کہتے ہیں من الاکل والتصنیف والتعلیم وغیرہ، یعنی کھانا اور کتاب لکھنا، تعلیم دینا، سکھانا، اور اس کے علاوہ بھی یہ اچھے کام ہیں، تو اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ وَتَارَةً يَكُونُ مُبَاحًا، اور کبھی کبھی یہ مباح ہوتی ہے، سنت نہیں، مباح، میں نے مباح کے بتایا آپ کو۔ کما ہی بین الفاتحۃ والسورۃ علی الراجح، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ نام ہے نا سورہ فاتحہ کا، تو آپ کیا کہتے ہو پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو، تو پھر کیا کہتے ہو؟ اس سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ، پھر پڑھتے ہو بسم اللہ، پھر سورہ شروع کرتے ہو۔ تو فاتحہ اور الحمدللہ کے درمیان کیا ہے؟
بسم اللہ آگے نا درمیان میں، تو یہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں جو بسم اللہ ہے یہ کیا مباح ہے، کیا ہے مباح، سمجھ آ رہی ہے؟ مباح آگے بھی صورتوں میں دیکھیں گے تو یہ کیا ہوتی ہے فصل کے لیے آتی ہے، یعنی فرق کرنے کے لیے کہ یہ نام ہے اور یہاں سے آگے صورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ درمیان میں آتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ بسم اللہ لکھی گئی ہے دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، دونوں کے درمیان اور برکت کے لیے، کس کے لیے؟ تو اسے کہتے ہیں یہ مباح ہے راجح قول پر، یعنی اس کا مطلب اختلاف تو ہے لیکن راجح جو قول ہے، کیا قول ہے؟ تو امر راجح بھی ہوتا ہے مرجوح بھی نہیں ہوتا، راجح۔ اور آگے کہتے ہیں وفی قول، اور ایک قول میں مستحب، ایک قول اس کا یہ ہے کہ یہ جو صورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اسے پڑھنا مستحب ہے، کیا ہے؟ مستحب، شرعاً مطلوب ہے یہ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وفی ابتداء المشی والقعود مثلاً، اور یہ چلنے کی ابتدا یا بھی چلنے لگے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور بیٹھنے کی آغاز میں ہی کیا کر لینا بسم اللہ پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ اب آپ چلنے لگے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام، آپ بیٹھتے بسم اللہ، کیا اگر ایسا سین بن جائے تو برکت نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوں، مالک کے کرم نازل ہوں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وَتَارَةً يَكُونُ حَرَامًا، اور کبھی جو ہے نا بسم اللہ یہ پڑھنا حرام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کما عند الزنا، جیسے زنا کے وقت، اگر کسی نے زنا کے وقت بسم اللہ پڑھی، نعوذ باللہ من، اللہ پاک ایسے برے فعل سے بچائے، تو وہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ تو اللہ کا نام ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو دیکھا فعل کیسا ہے اس کے مطابق ہی حکم آئے گا، یا کیا ایک حکم لگا ادھر؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، آیا نا؟ پھر اب یہ حرام آ گیا، تو اب آپ کہیں گے حرام کیسے؟ تو کہیں گے کام حرام ہے، تو حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو حرام ہے، اگر اس سے کوئی حلال سمجھے شراب کو تو وہ تو مسلمان ہی رہتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں آگے وَفَتْءِ الْحَائِضِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، ایک تو زنا کے وقت، ایک جس عورت کو حیض آتا ہے اس سے وطی کرنے کے بعد وہ حرام ہے وطی کرنا، اس وقت کو بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حرام، اور شرب الخمری، شراب پینے کے بعد بسم اللہ پڑھتا ہے، شرب الخمری، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام۔ وَأَكْلِ مَغْصُوبٍ، چیز غصب کر لی ہے، مثلا یہ قاری صاحب کی ملک میں ہے اور میں نے زبردستی چھین لی ہے تو میں غاصب ہوں، اور یہ چیز مغصوب ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی حرام ہوگا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر وَإِنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ فِعْلِ الْمَعْصِيَّةِ کفر، یہ جتنی باتیں ہوئی نا ابھی پیچھے، یعنی زنا کے بعد، یہ شراب پینے کے بعد، حیض سے بطی کرنے کے بعد، اور مغصوب چیز کے کھانے کے بعد بسم اللہ پڑھ لی تو حرام ہے، اور اگر کسی نے ان چیزوں کو حلال سمجھا، ان فعل المعصیہ، معصیت کے کرنے کے بعد، گناہ کے کرنے کے بعد اس کو کیا سمجھے؟ حلال سمجھے، تو کافارہ، تو کافر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اگر وہ حلال نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے، پھر کافر تو نہیں لیکن کام حرام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وَتَارَةً يَكُونُ مَكْرُوهًا، اور کبھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، کیا ہے؟ مکروہ ہے، کما فی اول سورۃ